ثلاثی مجرد سے مضارع معروف بنانے کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں غیر ثلاثی مجرد سے مضارع معروف بنانے کا قاعدہ. کس سے جی؟ اچھا، پہلی بات آپ نے ذہن نشین کر لیں. دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کے دل میں اتر گئی. انشاءاللہ ساری زندگی غیر ثلاثی مجرد جب بھی آپ کے سامنے آئے گا فوراً آپ اس سے مضارع بنا لیں گے. جی، مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. اگر شروع میں حمزہ وصلی یا قطعی ہو، اگر شروع میں حمزہ وصلی یا قطعی ہو تو مضارع بناتے وقت وہ گر جاتا ہے. اگر شروع میں حمزہ وصلی ہو یا شروع میں حمزہ قطعی ہو. آپ کو پتہ نا باب افعال کا جو حمزہ وہ کون سا حمزہ ہے؟ قطعی ہے. 44 ابواب میں سے باب افعال کا حمزہ کون سا حمزہ ہے جی؟ بولو کون سا حمزہ ہے؟ کون سا حمزہ ہے؟ کون سا حمزہ ہے؟ قطعی ہے. تو اکرمہ افعال کے وزن پہ نا اکرام، تو یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ قطعی ہے. کون سا حمزہ ہے جی؟ حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ حمزہ قطعی ہے. اور یہ جتانا با کو دیکھیں، افعال کے سوا جس کے شروع میں بھی حمزہ آئے گا وہ حمزہ وصلی ہے. شروع میں حمزہ وصلی ہو یا حمزہ قطعی ہو تو گر جائے گا. شروع میں حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہو تو شروع میں حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہو تو مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. شروع میں حمزہ وصلی یا قطعی ہو تو گر جائے گا. شروع میں حمزہ وصلی یا قطعی ہو تو ہاں، اور شروع میں لگا دیں گے علامت مضارع. آپ پڑھ چکے ہیں مضارع کی 4 علامتیں ہیں، حمزہ، تا، یا، نون. کون سی ہیں جی؟ اونچی بولو نا، کون سی ہیں؟ حمزہ، تا، یا، نون. سب سے پہلے آپ نے ماضی کے اندر حروف کتنے گن لینے ہیں. اب ہمارے سامنے سب سے پہلے ہے اکرمہ. حمزہ، کاف، را، میم. حمزہ، پھر بولو ذرا. کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ حمزہ، کاف، را، میم. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے ہے سرفا. صاد، یہ جو مشدد ہوتا ہے یہ 2 حرف ہوتے ہیں. مشدد کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 2 حرف ہوتے ہیں جی. اچھا جی، صاد، 2 را اور فا. کتنے ہو گئے؟ 4. اکرمہ میں بھی کتنے ہیں؟ سرفا میں بھی کتنے ہیں؟ 4. آگے باسرا. با، عین، سا، را. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. یہ بات ذہن نشین ہوگی. ماضی کے اندر پہلے آپ نے حروف گن لینے ہیں کہ ہیں کتنے. اگر ماضی میں حروف ہیں 4، اگر ماضی میں حروف کتنے ہیں؟ اگر ماضی میں حروف کتنے ہیں؟ 4. اچھا، ایک تو یہ کہ ماضی کے اندر حروف 4 ہیں. تقبلہ کو دیکھیں. تا، کاف، یہ با مشدد ہے تو 2 ہوئے. کتنے ہو گئے؟ 4 اور لام 5. تا، کاف 2 اور 2 با 4 اور لام 5. اس میں 5 ہے. جو اوپر ہم نے پہلے 3 دیکھے ان میں کتنے تھے؟ 4. اور تقبلہ میں کتنے ہیں؟ تجل بابا. تا، جیم، لام، با اور با. کتنے ہیں؟ 5. اوپر والے ہم نے 3 دیکھے ان کے اندر 4 ہیں، اور یہ 2 ہم نے دیکھے ان کے اندر ہیں 5. 4 ہوں گے غیر ثلاثی مجرد میں، یا تو 4 حروف ہوں گے یا پھر 4 سے زائد ہوں گے. اگر ماضی کے اندر حروف ہوں 4 تو علامت مضارع معروف میں مضموم ہوگی. علامت مضارع معروف میں مضموم ہوگی. اب دیکھو اکرمہ، حمزہ، کاف، را، میم. کتنے ہیں؟ 4. تو جو علامت لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ ضمہ. کیا آئے گا؟ کیوں؟ ماضی کے اندر حروف ہیں 4. ماضی کے اندر حروف ہیں سرفا، صاد، 2 را اور فا. کتنے ہو گئے؟ 4. تو جو علامت لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ ضمہ. با، سرا، با، انسارا. ماضی کے اندر حروف کتنے ہیں؟ 4. جو علامت لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ ضمہ. تقبلہ. تا، کاف، 2 بار لام. کتنے ہیں؟ تو جو مضارع معروف میں علامت مضارع لگے گی اس پر کیا ہوگا؟ فتح. علامت مضارع ہوگی مفتوح. علامت مضارع کیا ہوگی؟ تجل بابا میں کتنے ہیں؟ 5. تجل بابا میں 5 ہیں. تو جو علامت مضارع لگے گی اس پر کیا ہوگا؟ فتح. ضمہ کب لگتا ہے؟ جب 4 حروف ہوں. اچھا جی، اب ہم نے کتنی باتیں پڑھ لی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہو تو گر جائے گا.
پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماضی کے اندر 4 حروف ہو تو علامت مضارع معروف میں مضموم لگائیں گے. کون سی علامت لگائیں گے؟ مضموم لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر 4 سے زائد ہوں تو پھر کیا لگائیں گے؟ مفتوح. علامت مضارع مفتوح ہوگی. علامت مضارع پر فتح آئے گا. علامت مضارع پر کیا آئے گا؟ علامت مضارع پر کیا آئے گا؟ علامت مضارع پر کیا آئے گا؟ فتح. اب تیسری بات دیکھ لیں اور ہمارا قاعدہ انشاءاللہ مکمل ہو جانا ہے. اگر ماضی کے اندر ہو تا، شروع میں تا، ماضی کے اندر شروع میں کیا ہو؟ تا. پہلے آپ نے پڑھا تھا حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہو تو گر جائے گا. پھر آپ نے پڑھا اگر ماضی کے اندر حروف ہو 4 تو علامت مضارع معروف میں کیا ہوگی؟ مضموم. اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ اگر شروع میں ہو تا، اگر شروع میں ہو، اگر شروع میں ہو، اگر شروع میں ہو، اگر شروع میں ہو، اگر شروع میں ہو تا، اگر شروع میں تا ہو، اگر شروع میں، اگر شروع میں تا ہو تو آپ نے صرف علامت مضارع لگانی ہے اور آخری حرف کو ضمہ دینا ہے. باقی تمام حروف اپنی حالت پر رہیں گے. اگر ماضی کے شروع میں ہو تا، یہ تا بھی کون سی ہے؟ آگے جا کے آپ پڑھ لیں گے. تائے زائدہ متردہ. کون سی؟ تائے زائدہ متردہ. آگے ابواب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت کروں گا. تائے زائدہ متردہ. ابھی آپ کے سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. ماضی کے شروع میں تا ہو تو اس کے شروع میں صرف علامت مضارع لگانی ہے اور آخری حرف کو دے دینا ضمہ. باقی تمام حروف اپنی حالت پر رہیں گے. باقی تمام حروف، پھر بولا ذرا، باقی تمام حروف، باقی تمام حروف. ہاں اگر شروع میں تا نہ ہو، اگر شروع میں، پھر علامت مضارع بھی لگائیں گے، آخر کے ما قبل کو کسرہ بھی دیں گے اور آخر میں ضمہ رابی بھی لگائیں گے. مضارع معروف کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں. اگر شروع میں حمزہ قطعی ہو یا حمزہ وصلی ہو تو مضارع بناتے وقت گر جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے ماضی کے اندر حروف گر لینے ہیں کہ کتنے ہیں؟ حمزہ کاف را میم 4 ہیں. 4 ہیں یا 4 سے زائد ہیں؟ اگر 4 ہوں تو مضارع معروف میں جو علامت مضارع ہوگی اس پر ضمہ آئے گا. کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا. تیسری بات، اگر ماضی کے شروع میں ہو تا، ماضی کے شروع میں ہو تا تو آپ نے بھلا کیا کرنا ہے؟ شروع میں صرف علامت مضارع لگانی اور آخری حرف کو ضمہ دینا ہے. باقی سب حروف اپنی حالت پر رہیں گے. اگر شروع میں تا ہو آخری حرف کو صرف ضمہ دیں گے اور درمیان والے اپنی تقبلہ سے کیا بنے گا؟ یا تقبلو. یہ دیکھیں تقبلہ، پہلے اس کے اندر حروف کتنے ہیں؟ 5 حروف. کتنے ہیں؟ 5. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو شروع میں اس کے علامت مضارع آئے گی اس پر کیا آئے گا؟ فتح. جو شروع میں علامت مضارع آئے گی اس پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. دوسرا، چونکہ ماضی کے شروع میں تا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے صرف علامت مضارع لگانی ہے اور آخری حرف پر ضمہ لگانا ہے. تو تقبلہ سے کیا بن جائے گا؟ یا تقبلو. تا جیم لام با با. کتنے ہیں؟ 5. صرف شروع میں علامت مضارع لگانی ہے اور آخری حرف کو ضمہ دینا ہے. تو تجل بابا سے کیا بن جائے گا؟ یا تجل بابو. تسر والا ماضی کے شروع میں تا ہے، ٹھیک ہے جی، ماضی کے شروع میں کیا ہے؟ پھر بولو ذرا، کیا ہے؟ تا ہے. تو شروع میں صرف علامت مضارع لگانی ہے اور آخری حرف کو ضمہ دینا ہے. تو تسار والا سے کیا بن جائے گا؟ یا تسار والو. کیا بن جائے گا؟ کیونکہ اس کی ماضی میں 1 2 3 4 5 حروف ہے. علامت مضارع لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ فتح. اور آخری حرف پر کیا آئے گا؟ ضمہ. تو مضارع بن جائے گا. اچھا جی، اگر شروع میں حمزہ قطعی ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. حمزہ وصلی بھی. اور اگر ماضی کے اندر 4 حروف ہو تو علامت مضارع پر کیا آئے گا؟ ضمہ. اب جو آپ نے بات سمجھنی ہے، اگر شروع میں تا نہیں ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ بھی دیں گے اور آخری حرف پر ضمہ رابی بھی لگائیں گے. یہ ہے نا اکرمہ. ایک تو یہ ماضی میں 4 حروف ہیں، علامت مضارع شروع میں جو آئے گی اس پر آئے گا ضمہ. دیکھ لو ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں تا نہیں ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ بھی دیں گے، آخری حرف پر ضمہ رابی بھی لگائیں گے. تو اکرمہ سے کیا بنے گا؟ یکرمو. کیا بنے گا؟ یکرمو. اجتنبا. دیکھ رہے ہو ماضی کے اندر کتنے حروف ہیں؟ حمزہ جیم 2 تا 3 نون 4 اور با 5 ہے. 5 حروف ہیں. اب جو علامت مضارع لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. کیا آئے گا؟ فتح. اچھا جی، چونکہ شروع میں تا نہیں ہے، شروع میں تا، تو آخر سے پہلے حرف والے حرف پر، آخر سے پہلے والا حرف کون سا؟ نون.
نون پر کسرہ بھی لگائیں گے اور آخری حرف پر ضمہ بھی لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اجتنبا سے یجتنبو. اس تنسرہ دیکھ رہے ہو؟ حمزہ سین تا نون صاد را کتنے حروف ہو گیا جی؟ 6. کتنے ہو گئے؟ 6. اب شروع میں حمزہ وصلی ہے، گر جائے گا. حمزہ وصلی ہے، گر جائے گا. اور چونکہ ماضی میں حروف 4 سے زائد ہیں اس لیے علامت مضارع پر کیا آئے گا؟ فتح. کیا آئے گا؟ فتح. اور چونکہ شروع میں تا نہیں ہے تو جو آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے وہ کون سا ہے؟ صاد. اس پر کیا آئے گا؟ کسرہ. اور آخری حرف پر کیا آئے گا؟ ضمہ. تو اس طرح سے کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ زبردست ہو گیا جی. ان فاتر شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصلی. مضارع بناتے وقت گر جائے گا. حمزہ نون فا توارا کتنے حروف ہے؟ 5. تو جو علامت مضارع شروع میں لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ فتح. اس پر کیا آئے گا؟ علامت مضارع مفتوح ہوگی. علامت مضارع مفتوح ہوگی. اور چونکہ شروع میں تا نہیں ہے آخری حرف پر ضمہ اعرابی بھی لگے گا اور آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ بھی آئے گا. آخر سے آخری حرف پر کیا لگے گا؟ ضمہ اعرابی. بولیا کرو نا پورا. آخری حرف پر کیا لگے گا؟ اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر کیا آئے گا؟ کسرہ. تو ان فاترہ سے کیا بن جائے گا؟ پھر بولے ان فاترہ سے. ان فاترہ سے سرپا. ماضی میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہے. صاد 2 را اور فا کتنے ہو گئے؟ 4. اب جو علامت مضارع لگے گی اس پر کیا لگے گا؟ ضمہ. چونکہ شروع میں تا نہیں ہے، شروع میں تو اس میں آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ بھی آئے گا اور آخری حرف پر ضمہ بھی آئے گا. تو سرفا سے کیا بنے گا؟ یسرفو. با سارا ماضی میں کتنے حروف ہیں؟ 4. جو علامت مضارع لگے گی اس پر کیا آئے گا؟ ضمہ. اور چونکہ شروع میں تا نہیں ہے تو آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ بھی آئے گا اور آخری حرف پر ضمہ اعرابی بھی آ گیا. تو باسرہ سے کیا بن جائے گا؟ باسرہ سے کیا بن جائے گا؟ باسرہ سے کیا بن جائے گا؟ قاعدہ یاد ہوا ہے جی؟ لو جناب غیر ثلاثی مجرد سے آپ مضارع بنا سکتے ہیں. اب ہم بنائیں گے جناب ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول. پھر غیر ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول بنانے کا ایسا آسان قاعدہ بتاؤں گا، یاد رکھو گے. توجہ کرو جی. یہ ہے جی یاد ریبو. ثلاثی مجرد ہے نا، بڑا آسان ہے. صرف علامت مضارع کو ضمہ دینا. علامت مضارع کو فا اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑنا ہے اور عین کلمہ کو فتح دینا ہے. علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے. یہ ہے نا یاد ریبو. علامت مضارع کون ہے؟ یا پر کیا دے دیں گے؟ فا اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور عین کلمہ کو فتح دے دیں گے. تو یاد ریبو سے کیا بن جائے گا؟ یضربو. یاد ریبو سے کیا بن جائے گا؟ ینصرو. علامت مضارع کو کیا دے دیں گے؟ علامت مضارع کیا ہے؟ یا. علامت مضارع کون سی ہے؟ یا. فا اور لام کلمہ کو کیا کریں گے؟ اور عین کلمہ پر فتح لگا دیں گے. عین کلمہ پر. تو ینصرو سے کیا بن جائے گا؟ ینصرو سے. ینصرو سے. ینصرو سے یسمعو. شروع میں دیکھو علامت مضارع کون سی ہے؟ اس پر کیا لگا دیں گے؟ ضمہ. فا اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. عین کلمہ پر پہلے سے فتح ہے تو فتح برقرار رہے گا. عین کلمہ پر پہلے سے فتح ہے تو فتح. تو یسمعو سے کیا بن جائے گا؟ یسمعو سے. یضربو سے. ینصرو سے. یسمعو سے. بڑا ہی آسان ہے. علامت مضارع کو ضمہ دیں گے. فا اور لام کلمہ کو اس کی عین کلمہ پر فتح نہ ہو تو علامت مضارع کو فا اور لام کلمہ کو عین کلمہ پر فتح نہ ہو تو شاباش. تو یضربو سے کیا بن جائے گا؟ ینصرو سے. یسمعو سے. یضربو سے. ینصرو سے. یسمعو سے. غیر ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. غیر ثلاثی مجرد سے. اچھا جی، کبھی بھی آپ نے علامت مضارع پر ضمہ دے کر مضارع مجہول نہیں بتانا. علامت مضارع پر ضمہ بھی ہوگا اور آخر کے ما قبل پر فتح بھی ہوگا. اب یہ ہے نا یکرمو، اس میں صرف ایک تبدیلی ہوگی. آخر کے ما قبل پر فتح دے دیں گے. آخر کے ما قبل پر. آخر کے ما قبل پر. تو یکرمو سے کیا بن جائے گا؟ یکرمو. علامت مضارع سے پہلے سے ضمہ ہو علامت مضارع پر تو وہ برقرار رہے گا. فا اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. آخر کے ما قبل پر فتح نہ ہو تو فتح دے دیں گے. تو یکرمو سے کیا بن جائے گا؟ یکرمو. یکرمو سے کیا بن جائے گا؟ یہ ہے نا یسرفو. علامت مضارع پر پہلے سے ضمہ ہے.
स्वाद अब फा कलमा अपनी हालत पर रहेगा, लाम कलमा भी अपनी हालत पर रहेगा, ये जो रा इस पर है कसरा, तो आखिर के माकबल को फतह दे देंगे। बस इसमें इतनी तब्दीली यानी सिर्फ। युसर्रिफु से क्या बन जाएगा? तो युकरिमु से क्या बनेगा? युकरमु। युसर्रिफु से, युजलबिबु से, युसरविलु से। हाँ, और कभी ये होगा कि आखिर के माकबल पर फतह तो होगा, लेकिन सिर्फ अलामत मुजारे पर ज़म्मा लगाना होता है। सिर्फ अलामत मुजारे पर, अगर आखिर के माकबल पर फतह हो तो सिर्फ अलामत मुजारे पर ज़म्मा लगाए, मुजारे मजहूल बन जाएगा। या तसर वालू से, यो तसर वालू, या तकाबलू से, या तजल बाबू से। अच्छा जी, सीओ की पहचान तो आपको पहले से हो चुकी है, ज़रा फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर शुरू में हो या, शुरू में हो, शुरू में हो या, तो आपने 4 चीज़ों को देखना होता है। कितनी चीज़ों को देखना होता है? आखिर में ज़म्मा राबी है, या अलिफ तस्निया है, या वाव जमा मुज़क्कर की है, या है नून जमा मुअन्नस का। ज़म्मा राबी है, अलिफ तस्निया है, वाव जमा मुज़क्कर की है, या जमा मुअन्नस का नून है। अगर सिर्फ ज़म्मा राबी है तो वाहिद मुज़क्कर गायब है, शुरू में या हो तो वाहिद मुज़क्कर गायब है। और अगर शुरू में या है और आगे अलिफ तस्निया है तो तस्निया मुज़क्कर गायब है। शुरू में या है, वाव जमा मुज़क्कर की है तो जमा मुज़क्कर गायब है। शुरू में है या, आखिर में नून जमा मुअन्नस का, तो कौन सा सीगा हो जाएगा? जमा मुअन्नस गायब। जमा, शुरू में या हो तो कितनी चीज़ों को देखना है? ज़म्मा राबी, अलिफ तस्निया, वाव जमा मुज़क्कर की, और नून जमा मुअन्नस का। नून है। अच्छा जी, अगर शुरू में हो ता, अगर शुरू में हो, फिर 5 चीज़ों को देखेंगे। कितनी चीज़ों को? या तो फिर आखिर में ज़म्मा राबी होगा, या अलिफ तस्निया का होगा, या जमा मुज़क्कर की वाव होगी, या वाहिद मुअन्नस सादर की क्या होगी? या। क्या होगी? अगर शुरू में ता है तो आखिर में या तो ज़म्मा राबी होगा, या अलिफ तस्निया का होगा, या जमा मुज़क्कर की वाव होगी, या जमा मुअन्नस का नून होगा, या वाहिद मुअन्नस सादर की होगी या। अगर शुरू में ता और आखिर में ज़म्मा राबी है, अगर शुरू में ता और आखिर में ज़म्मा राबी है, तो वो सीगा 2 सीगे हो सकते हैं। कितने सीगे हो सकते हैं? वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। अगर शुरू में ता है, आखिर में अलिफ है, तो 3 सीगे हो सकते हैं। शुरू में ता, आखिर में अलिफ, तो कितने सीगे हो सकते हैं? 3 सीगे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3। तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर। इसकी पहले वज़ाहत हो चुकी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सीगे पक्की हो जाएं। तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर। ठीक है जी। और शुरू में ता, आखिर में वाव। शुरू में ता है, शुरू में ता है, तो सीगा होगा जमा मुज़क्कर हाज़िर का। किसका? फिर बोलो ज़रा, किसका? शुरू में ता है, आखिर में नून जमा मुअन्नस है। शुरू में ता है, आखिर में नून जमा मुअन्नस है, तो सीगा होगा जमा मुअन्नस हाज़िर का। किसका? किसका सीगा होगा? किसका? जमा मुअन्नस हाज़िर का। शुरू में ता है, आखिर में या है। शुरू में ता है, आखिर में या है, तो सीगा होगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर का। किसका? फिर बोला ज़रा, किसका? फिर बोला ज़रा, किसका? अगर शुरू में हमजा तो आता ही है कि एक सीगे के शुरू में वो है वाहिद मुतकल्लिम अदरिबो। और अगर शुरू में नून है, अगर शुरू में, तो वो एक ही सीगा जमा मुतकल्लिम का। किसका? जमा मुतकल्लिम का। हमजा एक ही सीगे में आता है वाहिद मुतकल्लिम, और नून एक ही सीगे में आता है जमा मुतकल्लिम। चलें जी, अब इसका तर्जमा करते हैं, फिर मजहूल की तरफ करेंगे। जबकि हमें सीओ की पहचान हो चुकी है, वही पुरानी पहचान एक मरतबा फिर याद करवा देता हूँ। पहली लाइन मुज़क्कर की, दूसरी मुअन्नस की, तीसरी मुज़क्कर की, चौथी मुअन्नस की, और 5वीं मुतकल्लिम की। पहली दोनों लाइनें गायब की, अगली दोनों लाइनें हाज़िर की, और 5वीं लाइन मुतकल्लिम की। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, और तीसरा जमा। अब ये आपको पता है कि पहली लाइन मुज़क्कर की है, ये भी पता है कि पहली लाइन गायब की है, और ये भी पता है कि पहला वाहिद है। तो आप सीगा बता सकते हो यदरिबु कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। और यदरिबानी तस्निया मुज़क्कर गायब, और यदरिबूना जमा मुज़क्कर गायब। अच्छा जी, दूसरी लाइन मुअन्नस की है और गायब की है। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा, तो बता सकते हो तदरीबु कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस गायब। तदरीबानी
तस्निया मुअन्नस गायब। और यदरिबना जमा मुअन्नस गायब। अच्छा जी, तीसरी लाइन किसकी है? मुज़क्कर की और हाजिर की। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा तो तदरिबु कौन सा सीखा हुआ? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तदरिबानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तदरिबूना जमा मुज़क्कर हाजिर। अच्छा जी, चौथी लाइन आपको पता है मुअन्नस की है, ये भी पता है हाजिर की है। अच्छा जी, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो तदरीबीना कौन सा सीखा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर। और तदरीबानी तस्निया मुअन्नस हाजिर और तदरीबना जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है जी। अच्छा जी, पांचवी लाइन मुतकल्लिम की है, इसमें सीगे ही दो होते हैं, वाहिद और जमा। अदरिबु कौन सा सीखा हुआ? वाहिद मुतकल्लिम का। और नदरिबु कौन सा सीखा हुआ? जमा मुतकल्लिम का। जब हमने सीगों की पहचान कर ली तो हमारे लिए अब तर्जमा करना मुश्किल नहीं है। और इसमें ज़माने होते दो, इसकी तारीफ आपने यही पढ़ी है, मुज़ारे वो फ़ेल है जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे, जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में वाक़या होने पर दलालत करे। अब हमने तर्जमा वो करना है जिसमें दो ज़माने पाए जाएं। यदरिबु वो एक मर्द मारता है, वो एक मर्द, अब एक ज़माने का तर्जमा हो गया। अब दूसरे का भी लाना है, या मारेगा, वो एक मर्द मारता है या मारेगा। फिर बोलो जरा, फिर बोलो, वो एक मर्द। ये सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब का, तो तर्जमा क्या करोगे? वो दो मर्द मारते हैं या मारेंगे। और यदरिबूना वो सब मर्द मारते हैं या मारेंगे। तदरिबु मुअन्नस की लाइन है और गायब की लाइन है, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा तो तदरिबु का क्या तर्जमा करोगे? वो एक औरत मारती है या मारेगी। और तदरिबानी वो दो औरतें मारती हैं या मारेंगी। और यदरिबना वो सब औरतें मारती हैं या मारेगी। अच्छा जी, तीसरी लाइन मुज़क्कर की और हाजिर की है, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। तो तदरिबु का क्या तर्जमा करोगे? तू एक मर्द मारता है या मारेगा। और तदरिबानी तुम दो मर्द मारते हो या मारोगे। और तदरिबूना तुम सब मर्द मारते हो या मारोगे। तदरिबीना ये चौथी लाइन मुअन्नस की है और हाजिर की है, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। तो तदरिबीना का तर्जमा करो, तू एक औरत मारती है या मारेगी। और तदरिबानी तुम दो औरतें मारती हो या मारोगी। और तदरिबना तुम सब औरतें मारती हो या मारोगी। अच्छा जी, अदरिबु मुतकल्लिम की लाइन है अगली, तो ये पहला वाहिद है तो तर्जमा मेरे ख्याल में आप कर लेंगे। अदरिबु का क्या तर्जमा करोगे? मैं मारता हूँ या मारूंगा। मैं मारता हूँ या नदरिबु हम सब मारते हैं या मारेंगे। हम सब। अब आ गया मुज़ारे मजहूल, क्या आ गया जी? फिर बोलो जरा, क्या आ गया? फिर बोलो जरा, क्या आ गया? अच्छा, सीगों की पहचान हो चुकी है। आपने मुज़ारे मजहूल की सिर्फ पहचान इतने से करनी है कि अलामत मुज़ारे पर होगा ज़म्मा। अलामत मुज़ारे पर क्या होगा? फिर बोलो जरा, क्या होगा? अलामत मुज़ारे पर क्या होगा? क्या होगा? ज़म्मा होगा और आखिर के माक़बल पर फ़तह होगा। अब युद्राबू में देखो, अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है, आखिर के माक़बल पर फ़तह है, तो मुज़ारे मजहूल है। बाकी पहचान तो आपने पहले की हुई है। शुरू में या हो, आखिर में ज़म्मा इराबी होगा या अलिफ तस्निया होगा या वाव जमा की होगी या जमा मुअन्नस का नून होगा। अगर ज़म्मा इराबी हो तो वाहिद मुज़क्कर गायब, अलिफ हो तो तस्निया मुज़क्कर गायब, वाव हो तो जमा मुज़क्कर गायब और नून हो जमा मुअन्नस का तो जमा मुअन्नस गायब। ठीक है जी। और ता की भी आपने की है कि अगर ता होगा तो आखिर में पांच चीज़ें होंगी, या तो ज़म्मा इराबी होगा या अलिफ तस्निया का होगा या जमा मुज़क्कर की वाव होगी या जमा मुअन्नस का नून होगा या वाहिद मुअन्नस हाज़िर की क्या होगी? या होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर शुरू में ता है, आखिर में ज़म्मा इराबी है तो वाहिद मुअन्नस गायब या वाहिद मुज़क्कर हाज़िर दो सीगे हो सकते हैं। शुरू में ता है, आखिर में अलिफ तस्निया है तो तीन सीगे हो सकते हैं, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर। शुरू में ता है, आखिर में वाव है तो एक सीगा ही होगा, जमा मुज़क्कर हाज़िर। शुरू में ता है, आखिर में नून जमा मुअन्नस का है तो एक ही सीगा होगा, जमा मुअन्नस हाज़िर। शुरू में ता है, आखिर में या है तो एक ही सीगा होगा, वाहिद मुअन्नस हाज़िर। और शुरू में हमज़ा तो एक ही सीगा होगा, वाहिद मुतकल्लिम। शुरू में नून है तो एक ही सीगा होगा, जमा मुतकल्लिम। सीगों की पहचान आप पहले कर चुके हैं। अभी आपने सिर्फ मुज़ारे मजहूल की पहचान करनी है कि अलामत मुज़ारे पर क्या होगा? सिर्फ अलामत मुज़ारे पर ज़म्मे की ज़म्मा पर बात नहीं ख़त्म होगी, आखिर के माक़बल पर फ़तह भी होगा।
مضارع مجہول میں علامت مضارع پر کیا ہوگا؟ اور آخر کے ما قبل پر کیا ہوگا؟ اب دیکھو علامت مضارع پر ضمہ ہے، علامت مضارع کون سی ہے؟ یا، اور آخر کے ما قبل پر فتح ہے۔ اچھا جی، مضارع مجہول کا ترجمہ ہوگا یضرب، وہ ایک مرد مارا جاتا ہے۔ اب ایک زمانے کا ترجمہ ہو گیا، دوسرے زمانے کا یا مارا جائے گا، وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اب باقی سیکھوں گا، آپ نے میرے ساتھ ترجمہ کرنا ہے۔ یضرب کا ذرا ترجمہ کر دے ایک مرتبہ پھر۔ شاباش۔ اور یضربانی، وہ دو مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے۔ اور یضربونا، وہ سب مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے۔ اور تضربو، وہ ایک عورت ماری جاتی ہے یا مارے جائے گی۔ اور تضربانی، وہ دو عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی۔ اور یضربنا، وہ سب عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی۔ اچھا جی، تضربو، تو ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور تضربانی، تم دو مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے۔ اور تضربونا، شاباش، تم سب مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے۔ تضربینا، تو ایک عورت ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی۔ اور تضربانی، تم دو عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی۔ اور تضربنا، تم سب عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی۔ اضربو، میں ایک مرد مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا۔ اور نضربو، ہم سب مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے جی مضارع منفی بنانے کا قاعدہ۔ کس کا جی؟ مضارع منفی بنانے کا قاعدہ کس کا؟ مضارع منفی کو مضارع مثبت سے بناتے ہیں، مضارع منفی کو مضارع مثبت سے بناتے ہیں۔ مضارع منفی کو کس سے بناتے ہیں جی؟ مضارع منفی کو کس سے بناتے ہیں؟ مضارع مثبت کے شروع میں لائے نفی لگا دیتے ہیں۔ مضارع مثبت کے شروع میں لائے نفی لگا دیتے ہیں۔ مضارع مثبت کے شروع میں لائے نفی لگا دیتے ہیں۔ مضارع مثبت کے شروع میں لائے نفی لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، لائے نفی لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ لائے نفی، لائے نفی لفظوں میں معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع مثبت کو مضارع منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع مثبت کو، سارے بولنے یار، مضارع مثبت کو یضرب کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد۔ اور مضارع منفی کا معنی ہے وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد۔ آپ نے مضارع مثبت پڑھ بھی لی، مضارع مثبت سمجھ بھی لی۔ اب ہم مضارع منفی پر، مضارع منفی بنانے کا قاعدہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ شروع میں لائے نفی لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ شروع میں لائے نفی لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ شروع میں، پھر بولنا یار، شروع میں۔ اچھا جی، لائے نفی کا لفظوں میں تو کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ یضرب پہلے بھی یضرب تھا، اب لا یضرب اسی طرح لا یضرب ہے، لیکن معنی میں فرق آیا۔ یضرب کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اب ترجمہ ذرا بدلا، اب ترجمہ یہ ہے لا یضرب، وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ وہ ایک مرد، سیغوں کی پہچان پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ شروع میں ہو یا آخر میں چار چیزوں کو دیکھیں گے۔ کتنی چیزوں کو؟ یا تو ضمہ اعرابی ہوگا، یا الف تثنیہ کا ہوگا، یا واو جمع مذکر کی ہوگی، یا جمع مؤنث کا نون ہوگا۔ شروع میں یا ہو، آخر میں ضمہ ہو تو وہ صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب کا۔ شروع میں یا ہو، آخر میں الف ہو تو صیغہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب کا۔ شروع میں یا ہو، آخر میں واو ہو تو صیغہ ہوگا جمع مذکر غائب کا۔ شروع میں یا ہو، آخر میں نون ہو تو صیغہ ہوگا جمع مؤنث غائب کا۔ کس کا؟ جمع مؤنث غائب کا۔ کس کا؟ جمع مؤنث غائب کا۔ شروع میں تا ہو،
تو 5 چیزوں کو دیکھیں گے. شروع میں تا ہو تو, شروع میں تا ہو تو, اگر شروع میں تا ہو آخر میں ضمہ ہو تو 2 سیغے ہو سکتے ہیں, واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر. شروع میں تا ہو آخر میں الف تثنیہ تو 3 سیغے ہو سکتے ہیں, تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مذکر حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر. شروع میں تا ہو آخر میں واو ہو تو ایک ہی سیغہ ہوگا, جمع مذکر حاضر. شروع میں تا ہو آخر میں یا ہو تو ایک ہی سیغہ ہوگا, واحد مؤنث حاضر. شروع میں تا ہو آخر میں نون جمع مؤنث ہو تو ایک ہی سیغہ ہوگا, جمع مؤنث حاضر. شروع میں اگر حمزہ آ جائے تو سیغہ ہوگا واحد متکلم کا, شروع میں نون آ جائے تو سیغہ ہوگا جمع متکلم کا. سیغوں کی پہچان ہو گئی ہے جی. لا یضرب کا ترجمہ کریں جی. وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. لا یضرب, وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا. لا یضربانی, وہ 2 مرد نہیں مارتے نہیں مارے گے. وہ 2 مرد نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے. لا یضربونا, وہ سب مرد نہیں مارتے نہیں مارے گے. وہ سب مرد نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے. لا تضربو, وہ ایک عورت نہیں مارتی ہے نہیں مارے گی. وہ ایک عورت نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی. لا تضربانی, وہ 2 عورتیں نہیں مارتی ہے نہیں مارے گی. وہ 2 عورتیں نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گی. لا یضربنا, وہ سب عورتیں نہیں مارتی ہے نہیں مارے گی. وہ سب عورتیں نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی. لا تضربو, وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے نہیں مارے تو گا. ایک مرد, تو ایک مرد نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا. تو ایک مرد نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. لا تضربانی, تم 2 مرد نہیں مارتے ہوئے نہیں مارو گے. تم 2 مرد نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے. لا تضربونا, تم سب مرد نہیں مارتے ہوئے نہیں مارو گے. تم سب مرد نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے. لا تضربینا, تو ایک عورت نہیں مارتی ہے نہیں مارے گی. تو ایک عورت نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی. لا تضربانی, تم 2 عورتیں نہیں مارتی ہے نہیں مارو گی. تم 2 عورتیں نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی. لا تضربنا, تم سب عورتیں نہیں مارتی ہے نہیں مارو گی. تم سب عورتیں نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی. لا اضربو, میں نہیں مارتا ہے. میں نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا. لا نضربو, ہم سب نہیں مارتے ہیں نہیں مارے گے. ہم سب نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے. اچھا جی, اب ہم آگے صرف کبیر گردان مضارع منفی مجہول میں. منفی کی پہچان تو یہ ہے کہ شروع میں لا نفی آیا ہوگا, اور یہ ایسا لا ہے جو لفظوں میں عمل ہے, یہ معنی میں یہ عمل کرے گا کہ مضارع مثبت کو مضارع منفی کے معنی میں کر دے گا. مضارع مثبت کو, مضارع مثبت کو. اب یہ دیکھیں جی, شروع میں آ گیا لا. سیغوں کی پہچان آپ کو پہلے کروا چکے ہیں. لا یضرب, اس کا ترجمہ آپ کریں گے وہ ایک مرد نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا. وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے نہیں مارا جائے گا. لا یضربو, وہ ایک مرد نہیں مارا جاتا ہے نہیں مارے گا. لا یضربانی, وہ 2 مرد نہیں مارتے ہیں نہیں مارے جائیں گے. وہ 2 مرد نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے. لا یضربونا, وہ سب مرد نہیں مارے جاتے ہیں نہیں مارے جائیں گے. وہ سب مرد نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے. لا تضربو, وہ ایک عورت نہیں مارے جاتے ہیں نہیں مارے جائیں گے. وہ ایک عورت نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی. لا تضربانی, وہ 2 عورتیں نہیں مارے جاتے ہیں نہیں مارے جائیں گے. وہ 2 عورتیں نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی. لا یضربنا, وہ سب عورتیں نہیں مارے جاتے ہیں نہیں مارے جائیں گے. وہ سب عورتیں نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی. لا تضربو, تو ایک مرد نہیں مارتا ہے نہیں مارا جائے گا. تو ایک مرد نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا. لا تضربانی, تم 2 مرد نہیں مارتے ہیں نہیں مارے جائیں گے. تم 2 مرد نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے. لا تضربونا, تم سب مرد نہیں مارتے ہیں نہیں مارے جاؤ گے. تم سب مرد نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے. لا تضربینا, تو ایک عورت نہیں مارتی ہے نہیں مارے جائیں گے. تو ایک عورت نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی. لا تضربانی, تم 2 عورتیں نہیں ماری جاتی ہیں نہیں مارے جاؤ گے. تم 2 عورتیں نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی. لا تضربنا, تم سب عورتیں نہیں ماری جاتی ہیں نہیں مارے جاؤ گے. تم سب عورتیں نہیں ماری جاتے ہو یا نہیں ماری جاؤ گی. لا اضربو, میں نہیں مارا جاتا ہوں نہیں مارا جاؤں گا. میں نہیں مارا جاتا ہوں یا میں نہیں مارا جاؤں گا. لا نضربو, ہم سب نہیں مارے جاتے ہیں. ہم سب نہیں مارے جاتے ہیں یا ہم سب نہیں مارے جائیں گے. اب ذرا مجھے تھوڑی سی گردانیں سنا دے, ایک بندہ آ کے گردان سنا دے جی. بالکل وزن یہی رہے گا جی, اور باقی اب آپ سے بھی کچھ سنا دیں. یضربو سیم اسی وزن پر آپ مجھے سنا دیں. یاسبو, صرف کبیر گردان مضارع مثبت معروف. یحسب یحسبان یحسبون, تحسب تحسبان یحسبنا, تحسب تحسبان تحسبون, تحسبین تحسبان تحسبنا, احسب نحسب. صرف کبیر گردان مضارع مثبت مجہول. یحسب یحسبان یحسبون, تحسب تحسبان یحسبنا, تحسب تحسبان تحسبون, تحسبین تحسبن تحسبنا, احسب نحسب. صرف کبیر گردان مضارع مثبت معروف. یسمع یسمعان یسمعون, تسمع تسمعان یسمعنا, تسمع تسمعان تسمعون, تسمعین تسمعان تسمعنا, اسمع نسمع. صرف کبیر گردان مضارع مثبت مجہول. یسمع یسمعان یسمعون, تسمع تسمعان یسمعنا, تسمع تسمعان تسمعون,
تسمعین تسمعان تسمعنا اسمعوا نسمعوا. صرف کبیر گردان مدار مثبت معروف یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. صرف کبیر گردان مدار مثبت مجهول یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. صرف کبیر گردان مظہر منفی معروف لا یضرب لا یضربانی لا یضربون لا تضرب لا تضربانی لا یضربنا لا تضرب لا تضربانی لا تضربون لا تضربین لا تضربانی لا تضربنا لا اضرب لا نضرب. صرف کبیر گردان مظہر منفی مجہول لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب. صرف کبیر گردان مدار منفی معروف لا يحسب لا يحسبان لا يحسبون لا تحسب لا تحسبان لا يحسبن لا تحسب لا تحسبان لا تحسبون لا تحسبين لا تحسبان لا تحسبن لا أحسب لا نحسب. صرف کبیر گردان مدار منفی مجهول لا يحسب لا يحسبان لا يحسبون لا تحسب لا تحسبان لا يحسبن لا تحسب لا تحسبان لا تحسبون لا تحسبين لا تحسبان لا تحسبن لا أحسب لا نحسب. صرف کبیر گردان مظہر منفی معروف لا یفتح لا یفتحان لا یفتحون لا تفتح لا تفتحان لا یفتحنا لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحین لا تفتحان لا تفتحن لا افتح لا نفتح. صرف کبیر گردان مظہر منفی مجہول لا یفتح لا یفتحان لا یفتحون لا تفتح لا تفتحان لا یفتحنا لا تفتح لا تفتحان لا تفتحون لا تفتحین لا تفتحان لا تفتحن لا افتح لا نفتح. صرف کبیر گردان مظہر منفی معروف لا یسمع لا یسمعان لا یسمعون لا تسمع لا تسمعان لا یسمعنا لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعین لا تسمعان لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع. صرف کبیر گردان مظہر منفی مجہول لا یسمع لا یسمعان لا یسمعون لا تسمع لا تسمعان لا یسمعنا لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعین لا تسمعان لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع. اچھا جی مولانا آپ کے سامنے ہے لا یسمعنا، یہ لا کا کیا مطلب ہے؟ یہ لائے نفی، لا نفی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مضارع منفی پر آتا ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے علامت مضارع یا. جب علامت مضارع یا آئے گی تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھیں گے؟ جب علامت مضارع یا آئے گی تو 4 چیزیں دیکھیں گے. کون کون سی؟ ضمہ رابی، الف تثنیہ، واو جمع مذکر کی اور نون جمع مؤنث کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں پر شروع میں تو یا ہے، آخر میں نون جمع مؤنث ہے، سیغہ کون سا بنے گا؟ سیغہ جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی. یہ معروف ہے یا مجہول؟ معروف. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے علامت مضارع پر فتح ہے. تو سبنا علامت مضارع کون سی آئی ہوئی ہے؟ تا. جب تا ہے تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ 5 چیزوں کو. کون کون سی؟ ضمہ رابی، الف تثنیہ کا اور واو جمع مذکر کی، یا واحد مؤنث حاضر کی اور نون جمع مؤنث کا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ نون جمع مؤنث کی. سیغہ کون سا ہوا؟ جمع مؤنث حاضر کا. شروع میں تا ہے، آخر میں نون جمع مؤنث کا ہے. اچھا یہ معروف ہے یا مجہول؟ صحیح مجہول ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے علامت مضارع پر ضمہ اور آخر کا ما قبل مفتوح ہے. آپ کے سامنے ہے نسمعو، علامت مضارع آئی ہوئی ہے نون. جب نون آئے تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور فوراً بتا دیتے ہیں کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہے. آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ مجہول ہے؟ علامت مضارع پر ضمہ اور آخر کے ما قبل پر فتح ہے. آپ کی نظر کے سامنے ہے تدریبینا، شروع میں تا آیا ہوا ہے. جب تا آئے تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کون کون سی؟ ضمہ رابی، الف تثنیہ کو دیکھتے ہیں، واو جمع مذکر کو دیکھتے ہیں، نون جمع مؤنث کو دیکھتے ہیں، یا واحد مؤنث حاضر کو دیکھتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی یا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا شروع میں تا ہے، آخر میں واحد مؤنث حاضر کی یا ہے، تو سیغہ کون سا ہوا؟ واحد مؤنث حاضر کا. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ شروع میں علامت مضارع تا ہے اور آخر میں واحد مؤنث حاضر کی یا ہے. یہ معروف ہے یا مجہول؟ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع پر فتح ہے. تضربو، شروع میں آئی ہوئی علامت مضارع تا. جب تا آتی ہے تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کون کون سی؟ ضمہ رابی، الف تثنیہ، واو جمع مذکر، واحد مؤنث حاضر کی یا، نون جمع مؤنث. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں پر کیا ہے؟ ضمہ رابی ہے.
शुरू में ता है आखिर में ज़मा इराबी है, तो कौन सा सीगा बन सकता है? ये दो सीगे बन सकते हैं, वाहिद मुन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अच्छा, ये मारूफ है या मजहूल? ये मजहूल है। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है और आखिर के माक़बल पर फ़तह है। आपकी नज़र के सामने तुदरबना, अलामत मुज़ारे आई हुई है ता। जब ता आती है शुरू में अलामत मुज़ारे, तो आखिर से हम कितनी चीज़ें देखते हैं? 5 चीज़ें देखेंगे। कौन कौन सी? ज़मा इराबी, अलिफ तस्निया का, वाव जमा मुज़क्कर की, नून जमा मुअन्नस और या वाहिद मुअन्नस हाजिर की। ठीक है जी। शुरू में ता है, आखिर में क्या है? नून जमा मुअन्नस। अच्छा, शुरू में ता हो, आखिर में नून जमा मुअन्नस हो, तो सीगा कौन सा होता है? सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है जी। आप बता सकते हैं मुझे ये मारूफ है या मजहूल? मजहूल है। आपको कैसे पता चला? अलामत मुज़ारे पर ज़मा और आखिर के माक़बल पर फ़तह है। ला उफ्ताऊ, ला का क्या मतलब है? सर ला नफ़ी की है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ये मुज़ारे मनफ़ी है। अच्छा जी, ला के बाद आई हुई अलामत मुज़ारे हमज़ा। जब अलामत मुज़ारे हमज़ा आती है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? हम कुछ भी नहीं देखते, फ़ौरन बताते हैं वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है ये। ठीक है जी। ये मारूफ है या मजहूल? मजहूल। आपको कैसे पता चला? इसका अलामत मुज़ारे मज़मूम है और आखिर का माक़बल मफ़तूह है। मौलाना यासिबू, शुरू में आया हुआ या, जब या आता है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? 4 चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी? ज़मा इराबी को देखते हैं, अलिफ तस्निया को देखते हैं, वाव जमा मुज़क्कर को देखते हैं और नून जमा मुअन्नस को देखते हैं। अच्छा, शुरू में तो या है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ज़मा इराबी है। क्या मतलब है इस बात का? ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ठीक है जी। अच्छा, ये मारूफ है या मजहूल? ये मारूफ है। आपको कैसे पता चला? अलामत मुज़ारे मफ़तूह है। मौलाना उकरामू, शुरू में अलामत मुज़ारे आई हुई हमज़ा, हम कितनी चीज़ों को देखेंगे? किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, फ़ौरन बताएंगे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है जी। ये मारूफ है या मजहूल? मजहूल है। कैसे? अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है और आखिर के माक़बल पर फ़तह है। ला युफ्ताऊना, ये शुरू में ला आया हुआ है, इसका क्या मतलब है? यह ला नफ़ी है। क्या मतलब? ये इस बात पर दलालत करता है कि ये मुज़ारे मनफ़ी है। अच्छा, शुरू में अलामत मुज़ारे या आई हुई है, जब या आती है तो हम आखिर से कितनी चीज़ों को देखते हैं? 4 चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन सी? ज़मा इराबी, अलिफ तस्निया, वाव जमा मुज़क्कर और नून जमा मुअन्नस देखेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ वाव जमा मुज़क्कर की है। तो फिर क्या मतलब? क्या हुआ? शुरू में या है, आखिर में वाव जमा मुज़क्कर है, तो सीगा कौन सा हुआ? सीगा जमा मुज़क्कर गायब। ठीक है जी। आप बता सकते हैं ये मारूफ है या मजहूल? मजहूल। कैसे? अलामत मुज़ारे पर ज़मा और आखिर का माक़बल मफ़तूह है। युफ्तानी, शुरू में अलामत मुज़ारे आ गई या, जब या आती है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? हम 4 चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी? ज़म्मा इराबी, अलिफ तस्निया और वाव जमा मुज़क्कर की और नून जमा मुअन्नस का। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? अलिफ तस्निया का। सीगा कौन सा हुआ? तस्निया मुज़क्कर गायब का। तस्निया मुज़क्कर है। अच्छा, ये मारूफ है या मजहूल? मजहूल। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? इसकी अलामत मुज़ारे मज़मूम है और आखिर का माक़बल मफ़तूह है। ला तुकरमूना, ये शुरू में ला, इसका क्या मतलब है? ये ला नफ़ी है। तो ला नफ़ी का क्या मतलब है? मुज़ारे मनफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, शुरू में ता आई हुई है, जब ता आती है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? 5 चीज़ों को देखते कौन हैं। कौन सी? ज़म्मा इराबी, अलिफ तस्निया का, वाव जो मुज़क्कर की, वाहिद मुअन्नस हाजिर का, या जमा मुअन्नस का नून। यहाँ पर क्या है? जमा मुज़क्कर की वाव है। इसका क्या मतलब है? ये सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर का है। अच्छा, ये मारूफ है या मजहूल? ये मजहूल है। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है और आखिर का माक़बल मफ़तूह है। आप मुझे बता सकते हैं अकरुमू के शुरू में कौन सी अलामत मुज़ारे है? हमज़ा है। अच्छा जी, हमज़ा किसकी अलामत है? वाहिद मुतकल्लिम के। अच्छा जी, हमज़ा वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, तो सीगा कौन सा हो गया? सीगा वाहिद मुतकल्लिम का। आप मुझे बता सकते हैं ये मारूफ है या मजहूल है? ये मारूफ है। आपको कैसे पता चला? अलामत मुज़ारे मफ़तूह है। मौलाना आपके सामने युकरम, शुरू में मुज़ारे की कौन सी अलामत है? या अलामत है। अच्छा जी, जब या शुरू में हो तो कितनी चीज़ों को देखना होता है? 4 चीज़ों को। कौन कौन सी? ज़म्मा इराबी, अलिफ तस्निया और जमा मुज़क्कर का वाव, जमा मुअन्नस का नून। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जमा मुअन्नस का नून है, तो सीगा कौन सा हुआ? जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। शुरू में या है, आखिर में नून जमा मुअन्नस का है, तो सीगा कौन सा हुआ? जमा मुअन्नस गायब। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये मारूफ है या मजहूल है? ये मजहूल है। आपको कैसे पता चला? अलामत मुज़ारे पर भी ज़म्मा है और आखिर के माक़बल पर फ़तह है।